آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فکن ہو رہا ہے، یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، اور یعنی نماز تراویح پڑھنے کو نفل عبادت مقرر کیا ہے، جس کا بہت بڑا ثواب رکھا ہے۔ یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے، اور یہ جو کوئی کسی روزے دار کو پورا کھانا کھلا دے اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض یعنی کوثر سے ایسا سیراب کرے گا جسے اور آخری حصہ آتش دوزخ سے آزادی ہے، اور فرض نیکی کرنے والے کو دوسرے زمانے کے 70 فرض ادا کرنے کا ثواب ملے گا۔ کہ صبر اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر الآية۔ عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر يوم من شعبان فقال يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك إلى آخر الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز حاضرین، اور یوں کہہ لیجئے کہ جو بھی حضرات سن یا دیکھ رہے ہیں، آپ کی خدمت میں ہم استقبال رمضان کے حوالے سے یہ خطبہ پیش کرتے ہیں۔ ہم عربی الفاظ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ہم تک پہنچے ہیں وہ بھی آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتے ہیں، اور پھر اس کی کچھ مختصر تشریح بھی کوشش کریں گے ہم کہ یہ پیغام کم سے کم اس میں جو ہے وقت میں ریکارڈ ہو جائے۔ البتہ آپ اس کو بہت توجہ سے سماعت کریے گا۔ جو حدیث پاک ہے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی اس سلسلے میں رمضان المبارک کے شروع میں، یا یوں کہیے کہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو رمضان المبارک کی اہمیت اور فضیلت اور اس کی عظمت اور اس کے تقدس کو سمجھانے کے لیے، چنانچہ ہم یہ حدیث پڑھتے ہیں جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے الفاظ ہم تک پہنچے ہیں۔ ایک بار پھر سے خطبے میں ویسے کچھ الفاظ ہم نے آپ کو پڑھ کے سنائے ہیں، البتہ اب ہم شروع سے اس کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ عن سلمان الفارسی قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر یوم من شعبان فقال یا ایها الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا من تقرب فیہ بخصلة من الخیر کان کمن ادى فریضہ فیما سواہ ومن ادى فریضة فیہ کان کمن ادى 70 فریضہ فیما سواہ وهو شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ وشہر المواساة وشہر یزاد فیہ رزق المؤمن من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء قلنا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على مذقة لبن أو شربة ماء ومن أشبع صائما سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار ومن خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار۔ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ ہیں، حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ اب ہم اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب نور اللہ مرقدہ کی کتاب معارف الحدیث سے۔ چنانچہ حضرت فرماتے ہیں ترجمے میں
جو لکھا ہے حضرت نے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک خطبہ دیا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فکن ہو رہا ہے۔ اس مبارک مہینے کی ایک رات یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، اور اس کی راتوں میں بارگاہ خداوندی میں کھڑا ہونے یعنی نماز تراویح پڑھنے کو نفل عبادت مقرر کیا ہے، جس کا بہت بڑا ثواب رکھا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت یعنی سنت یا نفل ادا کرے گا تو اس کو دوسرے زمانے کے فرضوں کے برابر اس کا ثواب ملے گا، اور اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے زمانے کے 70 فرضوں کے برابر ہے، کہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مؤمن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے افطار کرایا تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک کو تو افطار کرانے کا سامان میسر نہیں ہوتا، تو کیا غربا اس عظیم ثواب سے محروم رہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی پر یا صرف پانی ہی کے گھونٹ پر کسی روزے دار کو روزہ افطار کرا دے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے سلسلہ کرام جاری رکھتے ہوئے یوں بھی ارشاد فرمایا، جو کوئی کسی روزے دار کو پورا کھانا کھلا دے اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض یعنی کوثر سے ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد اس کو کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی کہ وہ جنت میں پہنچ جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ماہ مبارک کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آتش دوزخ سے آزادی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام و خادم کے کام میں تخفیف کر دے، کمی کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اس کو دوزخ سے رہائی اور آزادی دے دے گا۔ یہ تو ترجمہ ہے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حدیث مبارکہ کا۔ اب تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ اس حدیث کو سمجھ لیتے ہیں۔ اس خطبے میں ماہ رمضان کی سب سے بڑی اور پہلی عظمت و فضیلت یہ بیان کی گئی کہ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 دنوں اور راتوں سے نہیں بلکہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ یہ بات جیسا کہ معلوم ہے کہ قرآن مجید سورۃ القدر میں بھی فرمائی گئی، بلکہ اس پوری سورہ میں اس مبارک رات کی عظمت و فضیلت ہی کا بیان ہے، اور اس رات کی عظمت و اہمیت سمجھنے کے لیے بس یہی بات کافی ہے۔ 1000 مہینوں میں قریباً 30,000 راتیں ہوتی ہیں۔ جو ہے لیلۃ القدر کے 1000 مہینوں سے بہتر ہونے کا مطلب یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والے اور اس کے قرب و رضا کے طالب جو بندے ہیں اس ایک رات میں قرب الہی کی اتنی مسافت طے کر سکتے ہیں کہ جو دوسری ہزاروں راتوں میں طے نہیں ہو سکتی۔ ہم جس طرح اپنی اس مادی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ تیز رفتار ہوائی جہاز یا راکٹ کے ذریعے اب ایک دن میں بلکہ 1 گھنٹے میں اس سے زیادہ مسافت طے کی جا سکتی ہے جتنی پرانے زمانے میں سینکڑوں برس میں طے ہوا کرتی تھی، اسی طرح جو ہے حصول رضائے خداوندی اور قرب الہی کے سفر کی رفتار لیلۃ القدر میں اتنی تیز کر دی جاتی ہے کہ جو بات صادق طالبوں کو سینکڑوں مہینے میں حاصل نہیں ہو سکتی تھی وہ اس مبارک رات میں حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اور اسی کی روشنی میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اس ارشاد کا مطلب بھی سمجھنا چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں جو شخص کسی قسم کی نفلی نیکی کرے گا اس کا ثواب دوسرے زمانے کی فرض نیکی کے برابر ملے گا، اور فرض نیکی کرنے والے کو دوسرے زمانے کے 70 فرض ادا کرنے کا ثواب ملے گا۔ گویا لیلۃ القدر کی خصوصیت تو رمضان مبارک کی ایک مخصوص رات کی خصوصیت ہے، لیکن نیکی کا ثواب 70 گنا ملنا یہ رمضان المبارک کے ہر دن اور ہر رات کی برکت و فضیلت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان حقیقتوں کا یقین نصیب فرمائے اور ان سے مستفید اور متمتع ہونے کی توفیق دے۔ دوسری بات، اس خطبے میں رمضان کے بارے میں فرمایا گیا کہ صبر اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ دینی زبان میں صبر کے اصل معنی ہے اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کی خواہشوں کو دبانا اور تلخیوں اور ناگواریوں کو جھیلنا، اور جو چیزیں اپنے مزاج میں آتی ہیں لیکن قرآن و سنت کے مزاج کے مخالف ہے ان کے نہ کرنے پر گویا کہ جو ہے اپنے آپ کو سمجھانا اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی دنیاوی خواہشوں پر
گویا کہ سمجھوتا کرنا۔ ظاہر ہے کہ روزے کا اول و آخر بالکل یہی ہے۔ اسی طرح روزہ رکھ کر ہر روزے دار کو تجربہ ہوتا ہے کہ فاقہ کیسی تکلیف کی چیز ہے۔ اس سے اس کے اندر ان غربا اور مساکین کی ہمدردی اور غمخواری کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے جو بیچارے ناداری کی وجہ سے فاقوں پہ فاقے کرتے ہیں۔ اس لیے رمضان کا مہینہ بلا شبہ صبر اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ تیسری بات، حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا گیا کہ اس بابرکت مہینے میں اہل ایمان کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ اس کا تجربہ تو بلا استثناء ہر صاحب ایمان روزے دار کو ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں جتنا اچھا اور جتنی فراغت سے کھانے پینے کو ملتا ہے باقی 11 مہینوں میں اتنا نصیب نہیں ہوتا، خواہ اس عالم اسباب میں وہ کسی بھی راستے سے آئے، سب اللہ ہی کے حکم اور اسی کے فیصلے سے ہوتا ہے۔ اور نمبر 4 پر فرمایا گیا کہ خطبے کے آخر میں کہ رمضان کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ جہنم سے آزادی کا وقت ہے۔ اس بارے میں حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب نور اللہ مرقدہ یوں فرماتے ہیں، اس عاجز کے نزدیک اس کی راجح اور دل کو زیادہ لگنے والی توجیہ و تشریح یہ ہے کہ رمضان کی برکتوں سے مستفید ہونے والے بندے 3 طرح کے ہو سکتے ہیں۔ ایک وہ اصحاب صلاح و تقوی جو ہمیشہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام رکھتے ہیں اور جب کبھی ان سے کوئی لغزش و خطا سرزد ہو جاتی ہے تو اسی وقت توبہ و استغفار سے اس کی صفائی و تلافی کر لیتے ہیں۔ تو ان بندوں پر تو شروع مہینے ہی سے بلکہ اس کی پہلی ہی رات سے اللہ کی رحمتوں کی بارش ہونے لگتی ہے۔ دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو ایسے متقی اور پرہیزگار تو نہیں ہیں لیکن اس لحاظ سے بالکل گئے گزرے بھی نہیں۔ تو ایسے لوگ جب رمضان کے ابتدائی حصے میں روزوں اور دوسرے اعمال خیر اور توبہ و استغفار کے ذریعے اپنے حال کو بہتر اور اپنے کو رحمت و مغفرت کے لائق بناتے ہیں تو درمیانی حصے میں ان کی بھی مغفرت اور معافی کا فیصلہ فرما دیا جاتا ہے۔ تیسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو اپنے نفسوں پر بہت ظلم کر چکے ہیں، ان کا حال بڑا ابتر رہا ہے، اپنی بدعمالیوں سے گویا دوزخ کے پورے مستحق ہو چکے۔ وہ بھی جب رمضان کے پہلے اور درمیانی حصے میں عام مسلمانوں کے ساتھ روزے رکھ کر اور توبہ استغفار کر کے اپنی سیاہ کاریوں کی کچھ صفائی و تلافی کر لیتے ہیں تو اخیر عشرے میں جو دریائے رحمت کے جوش کا عشرہ ہے اللہ تعالیٰ دوزخ سے ان کی بھی نجات اور رہائی کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ لہذا اس وضاحت کی بنا پر رمضان المبارک کے ابتدائی حصے کی رحمت، درمیانی حصے کی مغفرت اور آخری حصے میں جہنم سے آزادی کا تعلق بالترتیب امت مسلمہ کے ان مذکورہ بالا 3 طبقوں سے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اس خطبے کو اچھی طرح سے سمجھنے کی اور اخلاص اور الہیت کے ساتھ اس میں جو ہدایات ہمارے لیے دی گئی ہیں ان پر عمل پیرا رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک آنے والے رمضان تک ہم سب کو خیر، عافیت، عزت اور صحت و تندرستی، عمر میں برکت کے ساتھ پہنچا دے اور اس کے ایک ایک لمحے کی رب تعالی ہمیں قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کچھ ہم سے کمی کوتاہی ہو جائے رب العالمین اس کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ روا رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ہماری اچھائیوں کو اپنی بارگاہ میں اپنی شائن شان خوب قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔